مجھے تو اب صوفیہ اور طلحہ کے بچوں کو گود میں کھلانا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سب لوگ اکٹھے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دادی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، جس کا اس عمر میں ہر دادی کو ہوتا ہے۔ دادی کے کہنے پر صوفیہ یوں سب کے سامنے شرما کر سر جھکا گئی، جبکہ طلحہ اسے محبت باش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیوں دادی، آپ میرے بچوں کو نہیں کھلائیں گی کیا؟ علی نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، جبکہ اس کی آنکھیں شرارت سے مسکرا رہے تھے۔ چل بے شرم، پہلے شادی تو کر لے، پھر تیرے بچوں کو بھی کھلا لوں گی، دادی نے اسے دھپ رسید کرتے ہوئے کہا۔ تو دادی، روکا کس نے ہے؟ چڑھا دیں مجھے بھی گھوڑی، اس نے دانت نکالتے ہوئے بے شرمی سے کہا۔ بڑا ہی تو کوئی بے شرم ہے، اپنے منہ سے ہی اپنی شادی کی بات کر رہا ہے۔ دیکھیں دادی، کیا بے شرم زمانہ آ گیا ہے۔ رضا نے افسوس کرتے ہوئے دادی کو بھڑکایا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ بھی اسی زمانے کے ہیں، علی نے چبا کر کہا۔ نہ میرا بچہ تو بڑا معصوم ہے، مجال ہے اس نے آج تک اپنی شادی کی بات کی ہو، اور تم اپنی شادی کے خواب ابھی خواب ہی رہنے دو، کیونکہ پہلے رضا کی شادی ہوگی پھر تمہاری۔ دادی نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیرا۔ کیوں دادی، ہماری شادی ساتھ بھی تو ہو سکتی ہے، اس نے اعتراض کیا۔ اماں، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے اس پوتے نے کوئی پسند کر رکھی ہے، اسی لیے اتنا تاولا ہو رہا ہے، اکمل صاحب نے چائے کی چسکی لیتے ہنس کر کہا۔ کیا اکمل صحیح کہہ رہا ہے؟ اگر تو نے کوئی ماڈل شاڈل پسند کی نا تو میں نے تجھے گھر سے نکال دینا ہے، پہلے ہی بتا رہی ہوں۔ توبہ دادی، میں کیوں بھلا کسی ماڈل کو پسند کرنے لگا؟ مجھے تو ایک نہایت ہی شریف لڑکی پسند آئی ہے، اور آپ نے بھی اسے دیکھا ہوا ہے۔ اچھا، کون ہے وہ؟ بانو بیگم نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ وہ اس نے صوفیہ کو دیکھا۔ یہ وہ کیا لگا رکھی ہے اور صوفیہ کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ طلحہ نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ صوفیہ، وعدہ کرو کہ تم مجھے مارو گی نہیں۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کی دوست کا نام لینے پر اسے مارنا ہی شروع نہ ہو جائے۔ ایسی کون ہے جس کو بتانے سے پہلے تمہیں مجھ سے اپنی حفاظت کی ضمانت لینی پڑ رہی ہے؟ پہلے تم پکا والا وعدہ کرو۔ ٹھیک ہے، وعدہ، اب بتاؤ۔ دادی، مجھے صوفیہ کی دوست فاریہ پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دادی، قسم سے وہ بہت اچھی ہے، اور آج کل کی لڑکیوں کی طرح تو بالکل بھی نہیں ہے جو کینچی کی طرح زبان چلاتی ہیں۔ وہ تو بہت معصوم اور چپ چپ رہنے والی لڑکی ہے، اس نے بتاتے ہوئے اس کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے، جو کہ سراسر جھوٹ پر مبنی تھے۔ صوفیہ، جو فاریہ کے نام پر حیرت و خوشی سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی تعریفوں پر اپنی ہنسی کو روک نہ سکی اور زور سے ہنس پڑی۔ اس کے ہنسنے پر سب نے اس کی طرف دیکھا۔ سوری، وہ مجھے اس کی بات پر ہنسی آ گئی تھی۔ کیوں، میں نے کون سا لطیفہ سنایا ہے؟ علی نے منہ بنا کر کہا۔ تم نے جو اس کی تعریفوں کے لیے زمین اور آسمان ایک کر دیا ہے نا، یہ میرے لیے کسی لطیفے سے کم نہیں ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ دادی، اسے چھوڑیں، آپ بتائیں آپ کو کیسی لگی تھی وہ؟ اس نے ان کے پاس نیچے بیٹھ کر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ لڑکی تو اچھی ہے، لیکن چپ والی بات تو اس میں نہیں ہے۔ دادی کی بات پر اس نے کان کھجایا۔ رضا پتر، اگر تجھے بھی کوئی پسند ہے تو بتا دے، نہیں تو یہ کام بھی ہم سر انجام دے دیتے ہیں۔ نہیں دادو، مجھے کوئی پسند نہیں ہے، آپ کا جو فیصلہ ہوگا میرے لیے وہ قابل احترام ہوگا، اس نے تابداری سے کہا۔ چلو بہو، پھر اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، کل پرسوں تک فاریہ کے گھر علی کا رشتہ لینے کے لیے بھی چلتے ہیں، دادی نے اپنی تینوں بہوؤں کو کہا، جنہوں نے کبھی انہیں ماں سے کم مرتبہ نہیں دیا تھا، بدلے میں انہوں نے بھی ماں بن کر دکھایا تھا۔ پھر کیا تھا، خواتین لڑکی ڈھونڈنے کی مہم میں جٹ گئیں اور مرد حضرات اپنے بزنس کی باتوں میں۔ سب کو اپنی اپنی باتوں میں مشغول دیکھ کر مہاپارا اور صوفیہ کمرے میں چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ بھی کمرے میں چلے گئے تو دادی نے سب کو مخاطب کیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب لڑکی گھر میں موجود ہے تو پھر باہر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی بات کو وہ لوگ سمجھ گئے تھے، لیکن پھر بھی ان کی پوری بات کے لیے منتظر تھے۔ اگر تم میں سے کسی کو اعتراض نہ ہو تو کیوں نہ رضا اور ماں بھارا کی بات پکی کر دی جائے۔ اپنی بات کہہ کر انہوں نے اپنے بہوؤں اور بیٹوں کی طرف دیکھا، جن کے چہروں پر اطمینان تھا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اماں، ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہے،
کہ ہماری بیٹی ہمارے ساتھ رہے گی اور رضا سے بڑھ کر مجھے اچھا اور شریف داماد کہیں نہیں ملے گا۔ اقبال صاحب نے مسکرا کر کہا۔ اور تم لوگوں کو؟ انہوں نے اقرا اور اکمل کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں اماں، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، کل صبح بچوں سے بھی پوچھ لیں گے، اور تم لوگ بھی اب آرام کر لو، رات کافی ہو گئی ہے۔ جی اماں۔ وہ الماری میں اپنے اور طلحہ کے کپڑے ہینگ کر رہی تھی کہ طلحہ نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھی۔ اس کے حصار پر اس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی طرف سے کسی بھی مزاحمت کو نہ پا کر اس نے اپنا حصار تنگ کیا تو وہ شرم سے سرخ ہوتی اس کے حصار میں کسمسائی۔ دادی کی خواہش کو کب پورا کر رہی ہو؟ اس نے اس کے گال پر اپنے لب رکھ کر پوچھا۔ پلیز طلحہ۔ ایک تو اس کی جسارت، اوپر سے بے باکی سے پوچھنے پر وہ شرم سے سرخ پڑتی التجا کرنے لگے۔ پلیز سے کام نہیں چلے گا ڈیئر وائفی، اس نے اس کے گال پر پھر سے اپنے ہونٹ رکھ کر کہا اور اسے بازو میں اٹھائے بیڈ پر لٹا دیا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ میں شیروز بھائی اور آئلہ کے لیے بہت خوش ہوں۔ اس نے اس کے شرارتی موڈ کو دیکھ کر بات بدلنے کی کوشش کی۔ میں بھی اپنے دوست کی خوشی میں خوش ہوں، اللہ اس کی خوشی کو نظر بد سے بچائے۔ اس نے دعا کی۔ اسے کیا پتہ تھا کہ عاجل نامی نظر اس کے دوست کے پیار کو لگ چکی ہے۔ میں جانتا ہوں ڈیئر وائفی، تم میرا دھیان ہٹا رہی ہو خود پر سے، لیکن میں آج بخشنے والے موڈ میں نہیں ہوں، اور پھر ویسے بھی دادوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بھی تو کوشش کرنی چاہیے نا، تاکہ وہ جلد از جلد دادی سے پردادی کے عہدے پر اور ہم والدین کے عہدے پر فائز ہو جائیں۔ اس کی بے باک گفتگو پر وہ شرمیلی مسکراہٹ سے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ مجھ سے بچنے کے لیے تم میری ہی پناہوں میں آتی ہو، لیکن آج یہ پناہ بھی تمہیں نہیں بچا پائے گی۔ اس نے اس کا منہ اپنے سینے سے جدا کرتے اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کا لمس چھوڑتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ وہ بیڈ پر لیٹا فاریہ کو آنکھوں میں سمائے اپنی آنے والی زندگی کے خواب سجا رہا تھا۔ بس ایک دفعہ میری دسترس میں آ جاؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ شرارتی سا علی تمہاری محبت میں کس قدر دیوانہ ہے کہ تمہارے ساتھ کسی شخص کو دیکھ کر ہی میری جان نکلنے کو ہوتی ہے۔ ابھی تو تم میرا چین وین نیند سب لوٹ کر مزے سے سو رہی ہو نا، لیکن جب میرے پاس آؤ گی تو تمہاری یہ نیندیں میں چرا لوں گا۔ وہ دلکشی سے مسکرایا اور کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ شیروز جلدی سے گاڑی سے نکل کر اپنے دوست جیسے باپ کے کراہتے وجود کو باہوں میں لیے ہاسپٹل کے کوریڈور میں داخل ہوا اور ڈاکٹرز کو آوازیں لگانا شروع کر دی۔ اس کی آوازیں سن کر ڈاکٹرز کوریڈور میں بھاگتے آئے اور جلدی سے اسٹریچر منگوا کر ان کو اس پر لٹا کر روم میں لے گئے۔ رفعت بیگم اپنے سہاگ کے لیے روتے ہوئے دعائیں کر رہی تھی، جبکہ شیروز فارمیلٹیز پوری کر رہا تھا۔ وہ ساجد صاحب کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں کہ ان کا فون بجا۔ انہوں نے دیکھا تو نور کا فون تھا۔ وہ فون اٹھاتی کان سے لگاتی رو پڑی۔ کیا ہوا آپا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ نور نے پریشانی سے پوچھا۔ نور ساجد کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ آپا آپ لوگ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے ہاسپٹل کا نام بتایا تو نور نے فون بند کر دیا۔ کیا ہوا نور؟ کیا کہہ رہی تھی رفعت آپا، اور آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ مصطفیٰ نے انہیں پریشان دیکھ کر پوچھا۔ مصطفیٰ آپا کو میری ضرورت ہے، اس وقت ساجد بھائی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، آپ مجھے پلیز ہاسپٹل لے چلیں۔ ہاں چلو میں بھی چلتا ہوں۔ وہ دونوں تیزی سے باہر نکلے ہاسپٹل جانے کے لیے۔ وہ لوگ ہاسپٹل میں پہنچے تو کوریڈور میں ہی رفعت انہیں سر جھکائے ہاتھ میں تسبیح لیے کچھ پڑھتی ہوئی نظر آئی۔ آپا کیا بتایا ڈاکٹرز نے؟ اب کیسی طبیعت ہے ساجد بھائی کی؟ نور نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو وہ جواباً ان کے گلے لگ کر رونا شروع ہو گئیں۔ نور نے انہیں آرام سے علیحدہ کیا اور دوبارہ سے سوال دہرایا تو ان کے بجائے شیروز نے جواب دیا، جو ابھی ریسیپشن پر فارمیلٹیز پوری کر کے آیا تھا۔ ان کا میجر ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ڈاکٹرز اندر چیک کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے
کہ ان کی جان ابھی خطرے میں ہے، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ شیروز نے ضبط سے بتایا۔ اس کی آنکھوں کے کونے سرخ پڑ گئے تھے۔ تم شیروز ہو؟ جی۔ آپا آپ فکر مت کریں، انشاءاللہ بھائی کو کچھ نہیں ہوگا، آپ دعا کریں ان کے لیے۔ مصطفیٰ نے شیروز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا اور اپنی خدمت بھی پیش کی۔ اگر میرے لائق کوئی بھی خدمت ہو تو بیٹا ہچکچانا نہیں ہے، ساجد میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں۔ جی انکل۔ اتنے میں ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر نکلا۔ آپ کے پیشنٹ کی حالت آؤٹ آف ڈینجر ہے، لیکن ابھی مکمل طور پر ہم سیٹسفائز نہیں ہیں، اس لیے ان کو 24 گھنٹے آبزرویشن میں رکھا جائے گا، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ ڈاکٹر کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے نا؟ شیروز نے پریشانی سے ان کے 24 گھنٹے آبزرویشن والی بات پر بے چینی سے پوچھا۔ دیکھیے مسٹر شیروز، ہم آپ سے کچھ چھپائیں گے نہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ آپ کے والد اس وقت آؤٹ آف ڈینجر ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹے بعد انہیں پھر سے ہارٹ اٹیک ہو، اس لیے ہم انہیں انڈر آبزرویشن رکھنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ جی ڈاکٹر، آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ وہ کریں۔ اوکے کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا۔ ڈاکٹر کی بات پر رفعت بیگم رونے لگی۔ اس سے بارہا مروہ کی کالز آ چکی تھیں، اس لیے وہ انہیں صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے قدرے سائٹ پر ہو گیا۔ شہری، ماموں کی طبیعت کیسی ہے؟ ماما بار بار ہاسپٹل آنے کی ضد کر رہی ہیں۔ بابا کی طبیعت بہتر ہے، تم ایک کام کرو، پھپھو کو لے کر ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل آ جاؤ، اس طرح ان کے دل کو تھوڑا اطمینان رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ آپا بھائی کو ہوا کیا تھا؟ ابھی چند روز پہلے تو میری آپ سے بات ہوئی تھی، تب تو آپ نے نہیں بتایا کہ ان کو ہارٹ پرابلم ہے۔ انہیں کوئی ہارٹ ایشو نہیں ہے نور، یہ تو بس اس منحوس کی وجہ سے ہوا ہے جس کی ماں نے ہم سے ہماری خوشیاں چھین لی، اور اب اس کی بیٹی۔ کس کی بات کر رہی ہیں آپا؟ ذکیہ کی بیٹی کی۔ اور پھر انہوں نے آج والا سارا واقعہ ان کو سنا دیا۔ آپ حوصلہ رکھیں آپا، تھوڑی دیر تک شمع اور مروہ بھی ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ صبح اس کی آنکھوں میں پڑتی سورج کی روشنی سے کھلی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو اسے یاد آیا کہ وہ کہاں ہے اور کل کیا کیا اس کے ساتھ ہو چکا ہے۔ کل کا دن یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بے مول ہوئے۔ اسے یاد آیا کہ اسے اس مصیبت تک لانے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور گردن موڑ کر دیکھا تو اس کی ساری شرٹ خون سے رنگی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ سوتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر درد کے تاثر تھے۔ بال بکھرے ہوئے، ہونٹوں کا کنارہ پھٹا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اہلیہ کو اسے دیکھ کر کسی شہزادے کا سا گمان ہوا تھا۔ اہلیہ کے دل نے شدت سے چاہا کہ وہ اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہاتھ لگائے، ان کو سنوارے، لیکن دوسرے ہی پل اسے خود پر حیرانی ہوئی۔ وہ کیوں اپنے ہی ستم گر کے لیے یہ خواہش کر رہی تھی؟ اس کے دل نے پہلے تو ایسی خواہش نہیں کی تھی، وہی تو اسے یہاں تک لانے والا تھا۔ اہلیہ نے اپنے دل کو ڈپٹا۔ وہ اپنی سوچوں میں خود کو ڈپٹ رہی تھی کہ اس کے کڑھانے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ نیند میں ہی اپنے بازو کو پکڑے کرا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ فکر مندی سے اس کے بازو کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے ہلانے پر وہ نیند سے بیدار ہوتا اپنے بازو کو ہلانے لگا، جو شاید زخم اور ساری رات ایک ہی پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے سوج گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، اس نے درد کو برداشت کرتے ہوئے اٹھ کر کہا۔ ہمیں ہاسپٹل چلنا چاہیے، اہلیہ نے مشورہ دیا۔ پہلے یہاں سے تو نکل لیں، اس نے چاروں طرف جنگل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ کافی دیر چلنے کے بعد بالآخر انہیں سڑک کو نکلتا راستہ مل ہی گیا۔ وہ پیدل ہی سڑک پر چلنے لگے، کیونکہ عاجل کی گاڑی یہیں کہیں سڑک پر تھی۔ 15 منٹ چلنے کے بعد انہیں گاڑی مل ہی گئی۔ وہ لوگ اس کی گاڑی کو نہیں لے کے گئے تھے، شاید ان لوگوں کو شباب میں ہی دلچسپی تھی بس۔ بہرحال جو بھی تھا ان کے لیے اچھا ہی تھا، نہیں تو انہیں مزید خوار ہونا پڑتا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا جو باہر نہ جانے کھڑی کیا سوچ رہی تھی۔ اب کیا آج کا دن بھی یہیں گزارنے کا ارادہ ہے؟ عاجل نے طنز کیا۔ نہیں، تم چلے جاؤ، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ شاید تم بھول گئے ہو کہ مجھے گھر سے بے عزت کروا کر نکالنے والے بھی تم ہی تھے، اس لیے مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔
आहिला ने नफ़रत से कहा, थोड़ी देर पहले जो दिल ने ख्वाहिश की थी, इसका शाइबा तक ना था इसके लहजे में, और ना हमदर्दी थी। अब सिर्फ इसके लहजे में इसके लिए नफ़रत थी। तो मैं कौन सा भूल गया हूँ कि तुम मेरी दुश्मन हो, जिसने मुझे थप्पड़ मारा था, और एक थप्पड़ तो कल रात भी तुम मुझे मार चुकी हो, जिसका बदला अभी रहता है, और मुझे भी तुम्हें अपने साथ ले जाने का कोई शौक़ नहीं है। अगर तुम्हें किसी दरिंदे की हवस का निशाना बनना है तो शौक़ से रुको यहाँ। इसकी बात पर वो इंसान नुमा दरिंदों को याद करके झुरझुरी लेते जल्दी से सीट पर बैठ गई। तुमने मुझे क्यों बचाया कल? तुम्हारी तो मैं दुश्मन हूँ, तो फिर नोचने देते इन दरिंदों को मुझे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। तुम मेरी दुश्मन हो, और तुम्हें दर्द देने का, तकलीफ़ देने का हक़ सिर्फ मैं रखता हूँ, इसलिए। और मुझे अपनी चीज़ों में शराकत पसंद नहीं है, फिर चाहे वो दुश्मनी हो या मोहब्बत। इसके जवाब पर आइला ने इसकी तरफ देखा, यानी इसे बचाया भी अपनी दुश्मनी के लिए था। इसने नफ़रत से मुंह मोड़ लिया। वो हॉस्पिटल के अंदर चला गया, जबकि वो गाड़ी में ही बैठी रही। इसका इस शख्स के साथ अंदर जाने का कोई इरादा ना था। वो अब सोच रही थी कि कैसे वो अपनी बेगुनाही को साबित करेगी और रहेगी कहाँ। अगर साजिद चाचू ने इसकी बात पर भरोसा ना किया तो। ये सोचते सोचते इसकी नज़र शेरोज़ पर पड़ी, जो मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। इसे याद आया कि चाचू की तबीयत ख़राब हो गई थी। वो बेचैनी से गाड़ी से निकलती इसके पीछे हॉस्पिटल के अंदर बढ़ गई। इसके पीछे पीछे अंदर गई तो इसके सामने ही सारे घर वाले नजर आए। दो अनजान चेहरे भी थे, लेकिन इसने ज़्यादा ध्यान न दिया। इस वक्त इसके लिए सिर्फ चाचू की तबीयत की खबर की अहमियत रखती थी। वो आगे बढ़कर रफ़ीक बेगम से पूछने लगी, ताई, चाचू कैसे हैं? डॉक्टर्स ने क्या कहा है? इसने आगे बढ़कर परेशानी व फिक्रमंदी से पूछा। तुम फिर अपनी मनु शक्ल लेकर आ गई। दिल नहीं भरा क्या हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर? अरे तुमने तो ये भी ना सोचा कि इसका साजिद साहब पर क्या असर होगा। तुमने इन्हें बिस्तर मर्ग पर डाल दिया। रिफत बेगम इसे सामने देखकर फट पड़े। रात से वो किस अजियत में थी ये वही जानती थी। ताई अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। आखिर आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? आइला ने रोते हुए अपनी सफाई दी। तुम्हारे शोर ने भी क्या तुम्हें छोड़ दिया जो रोती हुई यहाँ चली आई हो? मरवा ने तंज किया। ताई, आप मुझे बस ये बता दें कि चाचू कैसे हैं। आपको मेरी बात का यकीन नहीं करना तो मत करें, बस मुझे इनके बारे में बता दें। इसने मरवा के तंज को नज़रअंदाज करके इनसे इल्तिजाइया कहा। अभी रिफत बेगम कुछ कहती कि आजिल की आवाज़ इन सब की समातों से टकराई। क्या कर रही हो यहाँ? मैंने तुम्हें कहा था ना कि गाड़ी से मत निकलना। वो चलता चलता इसके करीब आया। इस आवाज़ पर जहाँ आइला ने इसे मुड़कर देखा था, वहीं शेरोज़ ने भी नागवारी से अपना चेहरा मोड़ लिया था। सबने समात की सिमत देखा तो वो बिखरे बालों और सफ़ेद खून से रंगी शर्ट में अपनी भरपूर वजाहत लिए बस आहिला को ही देख रहा था। इसने अपने इर्द गिर्द देखने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। वो चलता चलता इन तक पहुंचा और अपनी नीले सुर्ख आंखों से इनसे जवाब मांगने लगा। आहिला ने जवाब देने के बजाय नफ़रत से मुंह फेर लिया। इसके ऐसा करने पर पहले तो इसने गुस्से से मुट्ठियाँ भींच ली, लेकिन फिर मुस्कुराया। इसने आगे बढ़कर इसके गिर्द अपने एक बाजू फैलाया और शेरोज़ को देखकर जताया। शेरोज़ ने मुट्ठियाँ बेचकर अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश की। आहिला ने अपना आप इससे दूर करना चाहा तो इसने गिरफ्त मजबूत कर दी। अगर आप लोगों को आपके घर वालों ने घर से निकाल दिया है तो बराए मेहरबानी किसी होटल का रूम बुक करवाकर ये प्यार मोहब्बत वहाँ एक दूसरे को जता लें। जब शेरोज़ से ज़्यादा बर्दाश्त ना हुआ तो इसने आजिल को देखते हुए तंज किया। अपना गुस्सा भी तो निकालना था ना, जो इसे देखकर आया था, और फिर इसे आइला के गिर्द बाजू फैलाकर जताना इसे आग ही तो लगा गया था। ज़रूर, क्यों नहीं। वैसे आइडिया अच्छा दिया है तुमने। मैं भी सोच रहा था कि कुछ टाइम अपनी नई नवेली बीवी के साथ गुजार दूँ। अब नई नवेली दुल्हन के साथ टाइम कैसे गुजारा जाता है? इसने इसके गुस्से से लाल चेहरे को देखते हुए आंख विंक कर कर कहा। इसे इसका गुस्से से लाल चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था, इसलिए इसने इसे मज़ीद लाल करना चाहा। वो जानता था कि वो इससे अपनी मोहब्बत का दावेदार था, इसलिए इसने इसके सामने आहिला और अपने मुतल्लिक़ बेबाक गुफ्तगू की थी।
ویسے اگر آج یہ میری بیوی نہ ہوتی تو کچھ عرصے میں یہ تمہاری بیوی ہوتی اور تم اس کے ساتھ ٹائم گزارتے، لیکن افسوس تم پیچھے رہ گئے۔ عاجل نے افسوس سے کہتے اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرایا، یعنی وہ اسے غصہ دلانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اہلیہ اپنی اس قدر تسلیم پر آنکھیں کرب سے بند کر لی۔ وہ کیا کوئی چیز تھی یا پھر بکاؤ مال، جو دو مرد اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے تھے کہ ایک نہیں تو دوسرا صحیح۔ تم اپنی حد کراس کر رہے ہو، اپنی حد میں رہو تم۔ شیروز نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑتے ہوئے چلا کر مگر دھیمی آواز میں کہا، کیونکہ وہ اس وقت کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا جب اس کا باپ بستر مرگ پر تھا، لیکن پھر بھی اس کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ اس کے گریبان پکڑنے پر غصہ ہونے کے بجائے وہ مسکرایا، کیوں؟ غلط کیا کہا میں نے؟ کہ تم اس سے محبت کے دعوے دار نہیں تھے؟ کہ تم نے اسے پرپوز نہیں کیا تھا؟ کہ تم اس سے شادی کی خواہش نہیں رکھتے تھے؟ عاجل نے مسکراتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، جی کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اور عاجل تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مصطفیٰ صاحب جو نور کو کینٹین لے کر گئے تھے، واپسی پر عاجل اور شیروز کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے دیکھ کر پوچھا، اور شیروز سے عاجل کا گریبان بھی چھڑوایا۔ مصطفیٰ صاحب کے کہنے پر دونوں نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا۔ انکل آپ جانتے ہیں اس کو؟ شیروز نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں جانتا ہوں میں اسے، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم اسے کیسے جانتے ہو اور تم نے اس کا گریبان کیوں پکڑا ہوا تھا؟ نور جو عاجل کو یہاں دیکھ کر حیران ہوئی تھی کہ اس کی سفید شرٹ پر خون کو دیکھ کر وہ پریشانی سے ہکلاتی اس سے پوچھنے لگی، یہ خون کس کا ہے؟ تمہیں کوئی چوٹ لگی ہے کیا؟ مجھے بتاؤ عاجل، یہ خون کیسے آیا تمہاری شرٹ پر؟ وہ اس کے چہرے کو چھوتی پریشانی سے پوچھنے لگی۔ ان کی بات پر مصطفیٰ صاحب نے بھی اس کی طرف دیکھا اور وہ بھی پریشانی سے اس سے پوچھنے لگے۔ کچھ نہیں ہوا ماما اور بابا، بس ذرا سی گولی چھو کر گزری ہے، نتھنگ ایلس، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا، جبکہ اس کے جواب پر نور پریشانی سے اس کے بازو کو چھو کر دیکھنے لگے۔ اہلیہ اور باقی سب جو الجھن سے انہیں دیکھ رہے تھے، اس کے ماما اور بابا کہنے پر چونکے۔ شیروز کو اپنا جواب مل چکا تھا۔ نور کیا یہ عاجل ہے؟ رفعت بیگم نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی آپا، یہ عاجل ہے، آپ کا بھانجا۔ اب کہ عاجل نے بھی اہلیہ کو دیکھا، اس کا ارادہ تو اسے کسی محفوظ جگہ منتقل کرنے کا تھا جہاں وہ درندوں سے محفوظ رہتی، لیکن اب اسے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کیونکہ یہ نکاح تو جھوٹا تھا۔ لیکن پھر وہ اپنی سوچوں کو پسے پوچھ ڈالتا اپنی اصلی لاپرواہی والے موڈ میں آ گیا۔ نور تم جانتی ہو جس لڑکے سے اہلیہ نے نکاح کیا ہے وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا بیٹا ہے۔ رفعت بیگم نے ان دونوں کے سروں پر بم پھوڑا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ آپا؟ عاجل بھلا ایسے کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی ہمیں اطلاع دیے بغیر؟ انہوں نے اس بات کی نفی کی۔ اگر آپ کو اپنے ہونہار بیٹے پر اتنا ہی یقین ہے تو پھر پوچھیے اس سے، کیا یہ اہلیہ کا شوہر نہیں ہے؟ شیروز نے عاجل کی طرف انگلی سے اشارہ کر کر کہا، اسے موقع ملا تھا اسے بے عزت کرنے کا تو وہ کیسے جانے دیتا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے والی بات کا بدلہ بھی تو لینا تھا۔ موم یہ سچ کہہ رہا ہے، میں نے اہلیہ سے نکاح کیا ہے اور وہ میری منقوہ ہے۔ ان کے پوچھنے سے پہلے ہی اس نے کہا۔ اہلیہ جو پرسکون کھڑی ہوئی تھی کہ چلو شاید وہ اب اپنے جھوٹ کا اعتراف کر لے گا اپنے ماں باپ کے سامنے، لیکن ایک بار پھر خود کو میاں بیوی کہنے پر اس نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ کسی اور کا نہیں تو اپنے ماں باپ کا ہی کچھ خیال کر لو۔ اس کے جواب پر انہوں نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ تم؟ نور کے کچھ کہنے سے پہلے نرس وہاں آئی۔ میم یہ ہاسپٹل ہے، اس لیے پلیز اپنی آواز کو نیچے رکھیں اور اپنے مسائل گھر جا کر سولو کریں، یہ آپ کا گھر نہیں ہاسپٹل ہے، نرس نے انتہائی بدتمیزی سے کہا اور چلی گئی۔ اس ٹاپک کو گھر جا کر دیکھ لیں گے، ابھی آپ لوگ ساجد بھائی کے لیے دعا کریں۔ آخر مصطفیٰ صاحب نے انہیں چپ کروایا۔ اہلیہ بھی ہاسپٹل میں رک گئی تھی، جو مصطفیٰ صاحب کی وجہ سے ممکن ہو پایا تھا، ورنہ شمع بیگم اور رفعت بیگم اسے یہاں سے دھکے دے کر نکالتی۔ عاجل تو کب کا گھر چلا گیا تھا، ویسے بھی اسے کون سا کسی کی فکر تھی جو وہ یہاں رکتا۔ اس نے مصطفیٰ صاحب سے چاچو سے ملنے کی درخواست کی، پہلے تو وہ نہ مانے کہ اسے دیکھ کر وہ دوبارہ اپنی طبیعت نہ خراب کر لے، لیکن پھر اس کے التجا پر انہوں نے اسے ڈاکٹروں سے اجازت لے کر اندر بھیجا۔ وہ
اندر بڑھی تو وہ بے ہوش تھے۔ شاید نیند کی گولیوں کا اثر تھا۔ عائلہ آہستہ آہستہ جلدی بیڈ کے قریب آئی اور ان کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگایا اور اپنی صفائی دینے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ہوش میں ہوتے تو اسے اپنے قریب بھی نہ آنے دیتے۔ شاید آپ بھی مجھے گناہگار ہی سمجھ رہے ہیں۔ آپ تو میری بات کا یقین رکھتے۔ اگر یقین نہیں تھا تو پھر بھی ایک بار اپنی صفائی کا موقع تو دیتے۔ پھر اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ آتا تو آپ مجھے جو سزا دیتے مجھے قبول ہوتی، لیکن ایک بار موقع تو دیتے۔ عائلہ نے ان کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے کہا، میں سچ میں بے قصور ہوں۔ مجھے تو اپنے اس تھپڑ کی سزا مل رہی ہے جو مجھ سے غلطی سے ہو گیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں کبھی بھی اس راستے سے نہ گزرتی جس سے عاجل گیلانی کا گزر ہوتا۔ عائلہ نے روتے ہوئے کہا۔ اتنے میں نرس کمرے میں آئی، اسے باہر جانے کو کہا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی کمرے سے نکل گئی۔ ان کے وجود سے باتیں کر کے عائلہ کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ رات کے 10 بجے ڈاکٹرز نے انہیں ان کی مکمل صحت کی خوشخبری سنائی تھی۔ آپ اپنے پیشنٹ کو لے جا سکتے ہیں۔ الحمدللہ انہیں ان 24 گھنٹوں میں کوئی مائنر اٹیک نہیں ہوا، لیکن اب آپ کو پہلے سے زیادہ ان کا خیال رکھنا ہوگا اور کوشش کرنی ہے کہ انہیں کسی بھی ایسی بات سے دور رکھا جائے جو ان کے لیے ٹینشن کا باعث بنے۔ رفعت بیگم نے اپنے رب کی کرم نوازی پر شکرانے کے نوافل ادا کیے اور اس طرح رات کے 11 بجے ساجد صاحب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ چکے تھے۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناول اگر اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟